اب مسافت کے حوالے سے 3 میل کا لفظ ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل سفر کرتے تھے تو آپ قصر کرتے تھے. 3 فرسخ ثلاثۃ فراسخ کا لفظ آیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل یا 3 فراسخ، ثلاثۃ امیال و ثلاثۃ فراسخ آپ نے سفر کیا تو آپ نے قصر کی. اسی طرح 48 میل کا بھی ذکر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 48 میل کا سفر کیا تو آپ نے قصر کیا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 81 میل سفر کیا، ایک سفر کیا جس کا مسافت 81 میل تھی تو آپ نے قصر کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خیبر تشریف لے گئے تو آپ نے قصر کیا. اب اصل میں یہ 81 میل ہو یا 48 میل ہو یا جتنا بھی ہو، اس میں جو کم از کم جو ہے مسافت وہ ہے 3 میل یا 3 فراسخ. اب عربوں کا جو فرسخ تھا وہ 3 میل کا ہوتا تھا. عربوں کا جو فرسخ ہے وہ 3 میل کا ہوتا تھا، اور 3 میل جو ہے یعنی ایک فرسخ 3 میل کا اور 3 فرسخ وہ 9 میل بن گئے. لیکن وہ جو میل جس کو وہ میل کہتے ہیں ثلاثۃ امیال، وہ میل ہمارے میل جتنا نہیں ہے. آج کل ہم جس کو میل مائل اور کلومیٹر کا جو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 1.6 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، یہ والا میل نہیں تھا. وہ میل بڑا تھا. اور اس میل کا اگر کیلکولیشن کی جائے تو بعض علماء نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ جو 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں، اور 9 میل کے اگر کلومیٹرز بنائے جائیں تو وہ تقریباً 21 کلومیٹر بنتے ہیں. آج کل کے جو کلومیٹر ہیں 21 یا 22 کلومیٹر، 21 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے. تو اب اگر اتنی مسافت ہو تو وہ سفر ہے. یہ کم از کم جو تعین حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سفر پر آپ نے قصر کی. اب 48 بھی اس سے زائد ہے، 81 بھی اس سے زائد ہے، تو اس سے زائد جتنا بھی ہو ظاہر ہے وہ تو سفر ہے ہی، اس پر تو کسی کو کیا اختلاف ہوگا. جس میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زائد جتنا بھی سفر تھا وہ بہت ساری روایتوں میں آیا، لیکن کم از کم یہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کم از کم مسافت کا تعین تو وہ ہوگا جو کم از کم احادیث کے اندر موجود ہے. تو کم از کم یہی ہے کہ آپ اتنے سفر پر. لیکن اگر کوئی لوگ 48 میل کو بنائیں بنیاد کے، 48 میل کی روایت موجود ہے، اور کوئی 81 میل کو بنیاد بنائیں کہ 81 میل کی روایت موجود ہے، تو پھر یہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ خیبر تشریف لے گئے اور آپ نے خیبر جا کے آپ نے قصر فرمائی. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا مدینہ منورہ سے خیبر کا سفر ہے پھر آپ اتنا سفر جو ہے وہ اس کو بنیاد قرار دے دیں. اصل میں یہ طوالت کی جو زیادہ سے زیادہ حد ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. اصل بات تو کم از کم حد کا ہے. تو کم از کم حد جب حدیث میں یہ آیا ہے 3 میل یا 3 فراسخ، تو اس کا یہ کم از کم تعین کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کے سفر کو سفر قرار دیا جا سکتا ہے. اور کوئی شخص اگر قصر پڑھنا چاہے تو یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر کوئی شخص پوری پڑھتا ہے تو گنہگار اس کو کم از کم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ پوری پڑھنے کے قائل تھے. اب بھی اگر کوئی شخص پوری پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور کوئی اگر اللہ کے صدقے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے صدقے کو قبول کرے. لیکن اگر کوئی اللہ کے صدقے کو قبول کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ عاجزی بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے. جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے انسان اس گنجائش کو لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش عطا فرمائی.